تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین کرام، آج پھر ایک مرتبہ عدت کے تعلق سے انتہائی اہم مسائل لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں چند اہم باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، جیسے عدت کسے کہتے ہیں، عدت میں عورت پر کیا پابندی عائد ہو جاتی ہے، یعنی عدت میں عورت کیا کیا کام نہیں کر سکتی اور کیا کیا کام کر سکتی ہیں، حاملہ، طلاق شدہ اور بیوہ کی عدت کی مدت کتنی ہے، ان چند اہم ٹاپک پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات، عدت کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے، عدت نام ہے شوہر کی وفات پر غم کا اظہار کرنا، یعنی جب اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس پر غم کا اظہار کرنا۔ اب یہ عدت دو طرح کی عورتیں گزارتی ہیں، یا تو وہ عورت ہوگی جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہو، ڈیورس دے دیا ہو، یا دوسری وہ عورت ہوگی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ تو دیکھیے، پہلی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر وہ عورت پریگننٹ نہیں ہے یعنی حاملہ نہیں ہے تو اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ لیکن اگر اس کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو پھر 4 مہینے یہ چاند کے جوڑے جائیں گے اور اس کے بعد 10 دن آگے کے جوڑے جائیں گے، چاہے مہینے 29 کے ہوں چاہے 30 کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 4 مہینے چاند کے جوڑے جائیں گے، اس کے بعد 10 دن اور جوڑ کر کے یہ 4 مہینے 10 دن اپنی عدت گزار لے گی۔ لیکن اگر یہ عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو جائے گی اس کی عدت فوراً مکمل ہو جائے گی، چاہے بچے کی پیدائش انتقال سے اگلے دن ہی کیوں نہ ہو جائے اور چاہے اسی دن ہی کیوں نہ ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے اس کے بچے کی پیدائش ہو جائے گی اس کی عدت فوراً مکمل ہو جائے گی، چاہے 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہی پوری کیوں نہ ہو جائے۔ نمبر 2، چاہے عدت گزارنے والی پھر وہ عورت ہوگی جس کو طلاق ہو گیا ہو، یعنی جس کے شوہر نے اس کو ڈیورس دے دیا ہو، تو اگر یہ عورت بھی پریگننٹ ہے یعنی حاملہ ہے تو اس کی عدت بھی وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہوتے ہی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ عورت پریگننٹ نہیں ہے تو یا تو اس کو پیریڈ آتے ہوں گے، یعنی جو ماہواری آتی ہے عورتوں کو، یا تو وہ آتے ہوں گے، اگر وہ آتے ہوں گے تو پھر اس کی عدت 3 پیریڈ ہے، یعنی 3 ماہواری کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کو ماہواری نہیں آتی، اس کو حیض نہیں آتا، اس کو پیریڈ نہیں آتے، تو پھر اس کی مدت یعنی اس عورت کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی۔ 3 مہینے کے بعد یہ عورت اپنی عدت گزار کر کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اب دوسری بات، عدت میں عورت کو کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ دیکھیے، عورت عدت میں اپنی گھر کی 4 دیواری میں سارے کام کر سکتی ہے، کھانا پینا، کپڑے دھونا، صفائی وغیرہ، الگر گھر کی تمام ضروریات عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں کر سکتی ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گھر کے گھریلو کام سارے کر سکتی ہے۔ عام طور پر عورتوں میں عجیب عجیب پابندیاں مشہور ہیں، طرح طرح کی خرافات اور رسومات مشہور ہیں کہ عورت، جیسے کہ ایک بات یہ مشہور ہے کہ عورت عدت کے دوران آسمان کے نیچے نہیں آ سکتی، یعنی کھلے آسمان میں نہیں جا سکتی، آسمان کا بھی پردہ بتلایا گیا ہے۔ یہ ایسی گھڑی ہوئی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عورت کے گھر میں کھلا ہوا حصہ ہے تو وہ آسمان کے یعنی آسمان کے نیچے بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری بات، عدت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے، عدت کا وقت جیسے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہوا، یعنی جیسے ہی اس نے اپنی دنیا کے اندر آخری سانس لی، اس کا انتقال شروع ہوتے ہی عدت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بیوی کو شوہر کے انتقال کی خبر ہو، فوراً گھر کا کوئی گوشہ اختیار کر لے اور اسی میں غم کا اظہار کرے اور وہیں پر بیٹھ کر کے اپنے شوہر کے لیے ایصال ثواب کرے۔ بہرحال عدت کا وقت جو شروع ہوگا، وہ جو شمار ہوگا عدت کا وقت، وہ اس کے انتقال کے فوراً بعد سے عدت کا وقت شمار کیا جائے گا۔ اور نمبر 4، یہ بہت ہی اہم ہے، عورت عدت میں کیا کیا کام نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، عورت عدت میں بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، چوڑیاں نہیں پہن سکتی، زیورات نہیں پہن سکتی، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی، رنگ برنگے کپڑے، ریشمی کپڑے نہیں پہن سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، تیل نہیں لگا سکتی، اور اسی طریقے سے باریک کنگھی نہیں کر سکتی، اور اسی طریقے سے کسی بھی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتی، اور عورت نکاح نہیں کر سکتی،
اور پان کھا کر کے منہ کو لال نہیں کر سکتی۔ الغرض خلاصہ، عورت عدت میں بطور زینت کوئی بھی کام نہیں کرے گی۔ ہاں، محرم سے فون پر بات کر سکتی ہے، لیکن اگر بالوں میں کچھ پریشانی ہے یا آنکھوں میں کچھ پریشانی ہے، تیل لگانا چاہتی ہے، سرما لگانا چاہتی ہے یا کنگھی کرنا چاہتی ہے، تو بقدر ضرورت اور بطور علاج ہی ان چیزوں کو استعمال کرنے کی گنجائش ہو جاتی ہے، لیکن ایسی ہی زینت کے لیے وہ کچھ بھی چیز استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم نے شروع میں بتایا کہ عدت نام ہے شوہر کے وفات پر غم کے اظہار کرنے کا، اور ظاہر سی بات ہے غم کا اظہار کرنا یہ الگ ٹاپک ہے، اور اسی طریقے سے بطور زینت کوئی چیز اختیار کرنا یہ الگ ٹاپک ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت غم کا بھی اظہار کرے اور زیب و زینت بھی اختیار کرے۔ خلاصہ یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اگر اب بھی عدت کے تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں تحریر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اسلام کے صحیح مسائل کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا